تو میرے بھائیوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر آج قائم رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کیجیے۔ اور ایک کمی اور کمزوری سنیوں میں کیا ہے؟ سنی ہیں، فاتحہ بھی کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، جلسہ بھی کراتے ہیں، مسجد مدرسہ خانقاہ میں چندہ بھی دیتے ہیں، لیکن رشتہ کی جب بات آتی ہے تو رشتہ وہابی میں کر دیتے ہیں، دیوبندی میں کر دیتے ہیں، گستاخ رسول میں کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایک رشتہ اگر خاندان میں خراب ہوتا ہے تو پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک رشتے خراب ہونے کی وجہ سے۔ لہذا رشتہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھو کہ جہاں تم لڑکی دے رہے ہو، جہاں سے لڑکی لا رہے ہو، وہ گستاخ رسول تو نہیں ہے۔ رشتہ اسی سے کرو، اسی سے رکھو جس کا رشتہ میرے نبی سے ہو۔ اور اس زمانے میں دعوے تو سب کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو مدعی ہوتا ہے وہی دلیل دیتا ہے۔ جو دعویٰ کرے وہ اسی کے پاس دلیل ہوتی ہے، وہی دلیل پیش کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم لوگ بریلوی ہیں، اور بریلوی بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس زمانے میں یہ ضرور دیکھنا کہ دعویٰ تو نبی سے محبت کا بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرے اس سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس کا رشتہ امام احمد رضا سے کیسا ہے، اعلیٰ حضرت سے کیسا ہے۔ جس کا رشتہ امام احمد رضا سے مضبوط ہو پھر سمجھ لینا اس کا رشتہ مدینے کے مصطفیٰ سے مضبوط۔ اور میرے تاج الشریعہ فرما گئے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر مالو جا ان پر فدا کر دے۔ اور ایک اور قیمتی پیغام، تمام پیغاموں میں ایک پیغام اور، ایک صلح کلیت کی بولی جاتی ہے۔ کب علمی کی بنیاد پر یا صحبت نہیں ہے یا مطالعہ نہیں ہے، ایمان کی یہ کمزوری ہے۔ علماء کے اور سنی صحیح عقیدہ اماموں کے قریب نہ جانے کی وجہ سے، مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، یا نسبت پختہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے سے مطلب ہے، میں کہیں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ٹائم ہوا گاڑی رکی میں اترا، میں نے نماز پڑھ لی۔ میرے بھائیوں یہ مت دیکھو مسجد کتنی خوبصورت ہے، نماز مسجد کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی، نماز مسجد کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی، امام کے پیچھے پڑھی جاتی۔ تو یہ مت دیکھو کہ مسجد میں جھومر کتنا اچھا لگا ہے، سنگمرمر کتنا اچھا بچھا ہے، ٹائلز کتنے اچھے لگے ہیں، ہاؤس اور وضو خانہ کتنا شاندار بنا ہے، لیکن یہ ضرور دیکھنا جس کو تم مقتدی بنا رہے ہو، جس کی اقتداء کر رہے ہو، جس کو امام بنا رہے ہو، جس کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہو، اس پہ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نماز سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول ایمان والے پہ فرض ہے، تو عاشق رسول کی نماز عاشق رسول کے پیچھے ہوتی ہے، گستاخ رسول کے پیچھے نہیں، کیونکہ گستاخ رسول کی نہ ہمیں قیادت قبول ہے نہ اس کی امامت قبول ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور سلام کلام رشتہ ناتا آنا جانا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا عیادت تعزیت اسی کی کرو جو میرے آقا کو کھڑے ہو کے سلام پیش کرتا ہے۔ ہم سلام اسی کو کریں گے اور اسی کے سلام کا جواب دیں گے جو میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہم کو سلام کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں ایمان پختہ کرو اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہو، اور نماز کے پابند بنو، شریعت کے پابند بنو، اپنے والدین کی عزت کرنے والے بنو، اپنے علماء امام اپنے مشائخ کا احترام کرو، محبت کرو، خدمت کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اور بری صحبت سے بری سنگت سے بچو، جھوٹ سے غیبت سے چغلی سے بدگمانی سے دل آزاری سے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ سے بچو، اچھی زندگی گزارو تاکہ انشاءاللہ دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے
اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول دیا رسول اعظم، شہید دیا شہید اعظم، امام دیا امام اعظم، غوث دیا غوث اعظم، خواجہ دیا خواجہ اعظم، مخدوم دیا مخدوم اعظم، مجدد دیا مجدد اعظم، مرشد دیا مرشد اعظم، اور مفتی دیا مفتی اعظم۔ مولا ہم زمانے میں تو کہلاتے ہیں پالے ان کے، کاش محشر میں رکھ کر دے حوالے ان کے، تجھ کو بننا ہے اگر فخر سلاطین جہاں، دوڑ کے تو اٹھا لے سر پہ نالے ان کے۔ دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا، اس مجدد قوت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔